الصحيحين قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. باب وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال حدثنا ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فإذا استنقي في نهر جار فليستقبل جزيته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وليغرس فيه 3 غمسات 3 أيام فإن لم يبرأ في 3 ف5 فإن لم يبرأ في 5 ف7 فإن لم يبرأ في 7 ف9 فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب. یہ روایت ہے جس کے اندر بخار کا علاج فرماتے ہیں کہ ایسی نہر میں جس میں پانی چل رہا ہو، تالاب میں نہیں بلکہ چلتے ہوئے پانی میں، اسی کو نہر کہتے ہیں، اس کے اندر گھس کر کے علاج کیا جائے. یہ چیز بھی انتہائی مضرت رساں ہو سکتی ہے. یہاں بھی وہی 2 شقیں ہیں، یا تو یہ کہ جو طریقہ بتایا ہے آپ نے، کیونکہ آپ رسول اللہ ہیں اس لیے آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اصول طب کو نظر انداز کرتا ہے. جو آپ نے فرمایا وہ میں تو وہی کرتا ہوں، اور اللہ اس کو شفا دے دے، یہ طب کا موضوع نہیں ہے. لیکن اگر اس کو طب کی بنیاد پر دیکھا جائے گا تو پھر ان الحمى قطعة من النار سے مراد وہی بخار ہوں گے جن کے سبب گرمی ہوگی، لو زدہ آدمی. وہ بخار کا علاج فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، یہ آگ کا ٹکڑا ہے. بخار آگ ہی ہے جو جسم کے اندر گھستی ہے، اس آگ کو بجھائے پانی سے. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، یہ اسی سے فلیطفئها اس کو بجھائے آپ. کس چیز سے؟ پانی سے. اور کیا طریقہ ہے؟ ایک نہر جاری میں بخار زدہ آدمی گھس جائے نہر میں، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ فَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، استقبال کرے بہاؤ کا. بہاؤ ادھر سے آ رہا ہے، یہ کھڑا ہو جائے اس کے سامنے، پانی آ کر کے یہاں ٹکرائے. اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے منجمد پانی میں، جو پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں گھسے گا تو بخار کی گرمی اس پانی کو جو تماش کرے گی جسم سے، اسے گرم بنا دے گی، تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر بہ رہا ہے پانی تو جو پانی ٹکرا کر ذرا بھی گرمی ہے وہ بہ کر کے آگے نکل جائے گا، نیا پانی آئے گا. تو پانی اس گرمی سے متاثر نہیں ہو، اس ٹھنڈک سے جسم کا بخار ہی متاثر ہوگا. اب یہ علاج جو ظاہری علاج ہوتے ہیں ان سے مختلف ہے. اب یہ کہتے ہیں دعا کا بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق رسولک،
اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، اور میں یہ علاج رسول اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، انہیں سچا ثابت کر دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کلمات اشارہ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج وہ نہیں ہے جو بڑی بوڑھیوں سے سن کر کے کیا گیا، اللہ کے نبی کے سینے پر القاء کیا گیا، اسے سچ کر دیجیے۔ پھر ہوگا کس وقت؟ پانی میں گھسنا ہی، اور ایسے پانی میں جو گرم نہ ہو، ٹھنڈا ہی ہے، ٹھنڈا ہے، اور کس وقت؟ بعد صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے بعد، لیکن شرط ہے وقبل طلوع الشمس، انتہائی سردی کا وقت ہے، ابھی سورج نے طلوع نہیں کیا، اور پھر اگلی اور جو رہی صحیح کثر ہے وہ والیام، اور 3 ڈبکیاں بھی لگائے اس کے اندر، ثلاثہ کا مساجد، اور یہ عمل ثلاثۃ ایام ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے پانی میں گھسے اور سینے پر پانی کا بہاؤ لگنا چاہیے، اور 3 ڈبکیاں بھی لگائے، 3 دن میں ٹھیک ہو جانا چاہیے، اگر 3 دن میں ٹھیک نہ ہو تو 5 دن، 5 دن میں ٹھیک نہ ہو تو 7 دن، 7 دن میں ٹھیک نہ ہو تو 9 دن، بس ختم۔ فإنها لا تكاد تجاوز 9، انہا، وہ جو حمہ ہے وہ ہو نہیں فرمایا کہ یہی چیز 9 دن سے زیادہ نہیں بڑھے، 9 ہی دن میں مر جائے گا، وہ حمہ 9 دن سے زیادہ نہیں بڑھے گا بإذن اللہ تبارک و تعالی۔ یہ روایات ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طریقہ علاج وہ ہوں جو آپ کے قلب اطہر پر القاء کیے گئے، کچھ وہ ہوں جو متعارف تھے، بڑے بوڑھیوں سے سنا ہو جی، مگر ہر بخار نہیں وہی بخار اصول طب کے اعتبار سے۔ اب ایسے لوگ جن کا اتنا زیادہ آپ کے اوپر بھروسہ ہو اور ایمان میں اتنا طاقت ہو، اب تو کہاں اس طرح کے لوگ ہیں، اس لیے اس کو اصول طب کے اوپر جو رکھا جائے گا تو وہی جو لو زدہ ہیں، بخار جو عام طریقے پر جزیرۃ العرب میں ہوا کرتا تھا، وہ گرمی اس وقت کی جو گرمی تھی وہ تو بڑی شدید تھی، آج کی گرمی بھی ناقابل تحمل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، اسی گرمی میں جب آدمی کے لیے آنکھ کھولنا مشکل ہے، نظر آتا ہے کہ انہیں جنگلات کے اندر، میدانوں کے اندر پتھریلے لوگ، بلکہ عورتیں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے پیچھے پیچھے چل رہی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے مزاج کو ایسا رکھا ہے کہ وہ جتنا چاہے سختی کا عادی بنا لے، اور جتنا چاہے سختی سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو عیش و آرام میں ڈال دے، ہر طرح کا مزاج ملتا ہے دنیا کے اندر۔ جی باب التدابير والمادي، وبه قال حدثنا الوكيع قال حدثنا سفيان عن ابي حاتم قال سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وانا اسمع باي شيء دبيت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي احد اعلم به مني، كان علي رضي الله تعالى عنه ياتي بالماء في كفه، وفاطمه رضي الله تعالى عنها تغسل عنه الدم، واحرق له حسير فغسي به جرحه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ابو حازم کہتے ہیں میں سن رہا تھا جو جواب انہوں نے دیا، یہ پوچھا گیا کہ غزوہ احد کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگے تھے، خود آپ کے چبھ گئی تھی، اس سے خون نکل رہا تھا، تو علاج کس چیز سے کیا گیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے زیادہ عالم اس مسئلے میں کوئی اور نہیں، یعنی وہ آدمی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا علاج کرتے ہوئے، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا سب دنیا سے چلے گئے، میں ہی بچا ہوں۔
صحابی اس وصف کو اپنے لیے باعث فلاح و بہبود سمجھتا ہے کہ بھائی وہ چیز جو نبی کریم علیہ السلام آج مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں رہ گیا، سب دنیا سے چلے جائیں۔ کیا تھا کہ علی مرتضیٰ اپنی ڈھال پیالے کی طرح، پیالہ تو بہت گہرا ہوتا ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے، سر پر رکھی جاتی ہے ہر طرف سے، تاکہ تلوار اگر پڑے تو پھسل جائے دائیں بائیں، تو اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس میں لاتے تھے پانی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے خون کو دھوتی تھی۔ جب صاف ہو گیا خون تو چٹائی کو، حصیر کو جلایا گیا، جلنے کے بعد جو راکھ ہوئی اس راکھ کو جسم کے اوپر چپکا دیا گیا۔ جب وہ راکھ اس جہاں سے خون نکل رہا تھا اس پر چپک گئی، تھوڑی دیر چپکی رہی تو خون سے جمنے والی چیز ہے، وہ جو منہ تھا جہاں سے نکل رہا تھا وہ منہ بند ہو گیا۔ یہ خارجی علاج ہے۔ بسا اوقات علاج کے اندر معالج کی ذہن کی بات ہوتی ہے، یہ اس وقت دماغ میں بھی دوا کہاں سے آئے گی، خون کو روکنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کو دھو دو، اس کے بعد جلا دو، کھجور کی چھال کی وہ پتوں کی دو، وہ ہوتی تھی چٹائی، اس چٹائی کو جلا کر کے راکھ ہو گیا، وہ جب راکھ ہوئی جہاں لگ گیا، تھوڑی دیر کے اندر خون بند ہو گیا۔ یہ آدمی کے یعنی ذکاوت طب کے لیے یہ ضروری ہے کہ طبیب کو ذکی ہونا چاہیے، ایسے ایسے چٹکلے کے بڑی بڑی دوائیں اس کے مقابلے کے اندر دے۔ عورت کو درد سہ کی شکایت تھی، لگتا تھا کہ مر جائے گی، بچہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن طبیب کو بلایا گیا، دیکھا نہیں ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا شہد لاؤ، تو شہد اپنے ہاتھ میں لگا کے بیٹھ گئے، وہ دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر مکھیاں آنی شروع ہو گئی، اب وہ مکھی جو آئے وہ چپک جائے، اس کے اوپر جب 40-50 مکھیاں ہو گئی تو اس کو دکھلا کر کے اسے سب کو رگڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے منہ پہ لگایا، اب وہ تو آنی تھی اسے جو ابکاری آئی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ طبیب کی حداقت کی بات ہے، اس نے سوچا کوئی دوائی کا موقع نہیں ہے، کس طریقے پر وہ جو ایک دم سے زور سے جسے قے ہو جائے گی وہ ہوا، تو زور پڑا اور بچہ پیدا ہو گیا، حالانکہ چیز کچھ بھی نہیں تھی۔ تو یہ اس طریقے کے چٹکلے ہوتے ہیں، یہ حداقت ضروری ہے کہ طبیب حاذق اگر مٹھا ہوگا دماغ اس کا الجھتا ہوگا، نہیں چلنے والا ہوگا، اس کی طبابت کچھ بھی نہیں۔ ہاں وہ انسان جو ذکی ہوگا، ذہین ہوگا، وہ چٹکلے ایسے ہوں گے کہ جو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں مگر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ ہوا کرتے تھے، اب تو یہ فن ایسا ہے کہ جس کو حکومت نے اس کی سرپرستی نہیں کی، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جی آپ نے دوائے علاج خارجی بھی کیا ہے، یہ ہے جیسے پہلے حنا کے بارے میں گزر چکا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فاغسلوا له في يديه فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه هذا حديث غريب۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تم جاؤ مریض کے پاس تو اس کے اجل کو یعنی موت کو دور کر، من نفس قربۃ من، جس نے کسی تکلیف کو دور کیا۔ خامخواہ کی بات ہے بھائی، آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج تو مجھے، اور انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ نفسوا لہ اجلہ، اس کے اجل کو دور کرو۔ آج تو مجھے آپ پہلے سے چلے گا، یہ بھی کہنے تو حشاش بشاش ہیں آپ، بشاشت نظر آ رہی ہے چہرے کے اوپر۔ فرماتے ہیں
لا يرد قدر اللہ، یہ تو ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تمہارا یہ کہنا بدل دے گا، نہیں، لیکن ذرا سا اس کی طبیعت کے اندر یطیب نفسہ خوش سکون ہو جائے گا، اس لیے موت کے بارے میں تمہارے اس کہنے سے اگر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ تو بہترین چیز ہے کہ تم مومن کے لیے خوشی، یعنی پراگندگی طبع کے بجائے بشاشت کا سبب بن رہی تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ نہ کریں بھیا آپ کو بڑی کمزوری ہے، وہ تو اگر 10 منٹ زندہ رہنا 5 ہی منٹ میں مر جائے گا۔ لیکن یہ آج اس زمانے کے اندر بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج کا زمانہ خاص طریقے پر یورپ میں، امریکہ میں یہ ہے کہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ اب تمہیں شفا نہیں ہوگی، تم مرنے والے ہو۔ میں اپنے ایک علاج کے مجھ کو ایک مرد ہو گیا تھا ہوچکن لوگو کوما، یہ ایسا مرد کبھی سنا بھی نہیں، آج سے 35 سال پہلے ہے، بلڈ کینسر کی طریقے کا مرد ہے۔ علاج کے لیے میں یورپ میں گیا، مینچسٹر وہاں ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے اندر یہ ہسپتال تھا، میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر کے، مریض وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میری باری آتی میں اندر جاتا، مجھ سے پہلے ڈاکٹر نکلا، میرے قریب ایک لڑکی جوان بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا سب کو اور دیکھنے کے بعد اس لڑکی کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا، چلے گا لڑکی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کینسر کی مریض ہے، اس نے آ کر کے اس سے کہہ دیا کہ اب تمہارا مرد لا علاج ہے، اور جوان لڑکی تھی، سر پہ اس کے بال بھی نہیں تھے، اس نے بال لگا رکھے تھے، اس لیے کہ جو دوائیں کینسر کی دی جاتی ہیں اس سے عام طریقے کے وہ بال جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کمال کر یہ کیا چیز ہے، خواہ مخواہ اس کو یہ کچھ دن زندہ رہتی ہے بالکل ہی مر جائے گی۔ تو میں نے اس کا ذکر کیا وہاں، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، یہاں کا فلسفہ یہی ہے کہ بتا دو، اس لیے کہ اسے اپنی موت سے پہلے جو کچھ کرنا ہے، اپنی دولت و ثروت یا اپنی اولاد یا سب کر کے تیار ہو جائے، نہیں مجھے بچنا نہیں ہے، زیادہ میری یہ دولت ہے، یہ بچوں کو دے دی جائے، ان کو دے دی جائے، ماں سے باپ سے بچوں سے، بھائی ان کی پرورش تم کرنا، یہ سب کر لے اور مر جائے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اسلام کی صداقت ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے موت کے بعد اس کی دولت و ثروت کا کیا ہونا، ہر چیز کا فیصلہ قرآن و حدیث میں کر کے ختم کر دیا۔ مرنے والے کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس کے مال و دولت کا جو کچھ ہونا ہے آسمان سے فیصلہ نہیں کرتے، اولاد اس کے خلاف کرتی، کل قیامت کے دن اس سے داروگی ہوگی، اس سے کچھ نہیں ہوگی۔ یہ تو کہہ کے جا رہا ہے یہ میری دولت ہے، یہ حکم الہی ہے، اس کے مطابق یہ معاملہ ہے، اس لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو نفسو لہو اجلہ، اس لیے کہ اس کے بعد کا جھگڑا وہ فکر یہودی اور عیسائی کو تو ہے، ان لوگوں کو جو آج کا موجودہ ماحول ہے ان کو ہے یہ فکر کہ یہ کیسے مرنے کے بعد اس کی دولت کا ہوگا، کہ اگر یہ نہیں، یہ عورت اپنی اس دولت کو ٹھکانے نہیں لگائے گی اور فیصلہ نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دولت برباد ہو جائے۔ مسلمان کو اس کی فکر نہیں ہے، اگر دولت برباد ہوتی ہے اور اولاد اس کے خلاف کرتی ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے کل قبر میں اس کے سامنے آ جائے گا، میدان محشر میں اس کی جزا دے گا، اس مرنے والے کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اس کا تو نظام قرآن نے اور اسلام نے متعین کر دیا۔ اس طرح اپنی زندگی کے اندر موت کے بعد بھی اس نظام کو چلایا جائے گا، ہر ایک کا حصہ متعین ہے، اس لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ چلیے ابواب الفرائض عن بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاممي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا
صحيح. وقد رواه الثوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله تعالى عنهما. ومعنى قوله من ترك ضياعا عن ضائعا ليس له شيء فإلي يقول أنا أعوده وأنفق عليه. ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض فریضہ ایک تو فقہا کی اصطلاح ہے واجب کے مقابلے کے اندر جس کے اوپر دلائل قطعیہ قائم ہو گئے ہیں وہ فریضہ کہلاتا ہے. اس کے مقابلے واجب ہے جو اس سے کم ہے، اس سے کم ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، پھر سنت زوائد ہے، پھر اس حسن ہے، مباح. لیکن فرق وہ ہے کہ بس ختم ہو گیا، آخری چیز ہے، اتنی عام چیز ہے کہ اگر کوئی اس کا منکر ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج. لیکن فرائض بول کر کے ایک خاص علم جس کو علم میراث کہا جاتا ہے وہ مراد، اور یہاں وہی مراد ہے. آدمی جو کچھ چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، مال و دولت، زمین و جائیداد، اس کے اندر شریعت نے احکام فرما دیے ہیں کہ کس کا کتنا ہوگا، کس کا کتنا ہوگا، اولاد کا کتنا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا. اگر اولاد ماں کے باپ کے سامنے مر گئی پوتے چھوڑ کر کے تو کن حالات کے اندر پوتا محروم الارث ہوگا، کن حالات کے اندر اس کا حق وراثت ثابت ہوگا. یہ تمام کی تمام صورتیں اسلام نے متعین کر دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باپ نے کچھ نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ اب باپ سے کچھ منتقل ہو کر اولاد کو مل ہی نہیں رہا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کا کسی چیز پر کوئی حکم نہیں تھا. انبیاء دو طریقے کے ہیں. ایک وہ انبیاء ہیں جن کی زندگی فقر و تنگ دستی کی زندگی ہے اور ان کا کوئی ماحول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تکذیب کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان نے اللہ نے نبوت بھی دی ہے، اس کے ساتھ بادشاہت بھی دی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بالکل لاچار ہیں. مدنی زندگی کے اندر آپ نے آ کر خلافت اسلامیہ کی لاغ و بیل ڈالی اور اب آپ کے پاس فوج بھی ہے، قید خانے بھی ہیں آپ کے پاس، بیت المال بھی ہے، خزانے بھی ہیں آپ کے پاس. جو کچھ ہوتا ہے کسی بادشاہ کے پاس وہ سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہے. آپ نے ایسا نظام حکومت قائم فرمایا ہے جس کے اندر کوئی کسی پر ظلم ہوتا. آج تعدی نہیں، آج کی حکومتیں تو مرنے والوں کے مال میں حصہ لگاتی ہیں. بڑا دولت مند آدمی تھا، اولاد خاندان چھوڑ کر مرا، جیسے مرا ہے اس کے سارے جتنے اکاؤنٹ ہیں سب کے سب منجمد اسی دن، بلکہ اسی وقت. اب کوئی چیز نہیں نکل سکتی. اب گورنمنٹ بیٹھے گی، دیکھے گی کیا جائیداد ہے، کیا دولت ہے، کیا پیسہ چھوڑ کر دیا. پہلے گورنمنٹ اپنا حصہ اس مرنے والے کے مرنے کے ٹیکس دے گی. اس کے بعد جو بچے گا تو اولاد سے کہے گا اب اسے تم تقسیم کرو، تمہارا جی چاہے تقسیم کرو، تمہارا جی چاہے ایک جگہ رکھ کر کے جو کاروبار پہلے چل رہا تھا سب مشترک ہو کر کے چلاؤ، ہمیں اس سے کوئی چیز. اب تو جو تمہاری آمدنی ہوگی اس سے سالانہ ہمیں ٹیکس دو. یہ مرنے کا ٹیکس ہے.
دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے ہر جگہ. فرماتے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام خلافت اور نظام حکومت ہے. آپ فرماتے ہیں من ترک مالا فلأہلہ، جو انسان مال چھوڑ کر مرا ہے فلأہلہ، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہو اس کے اہل کا تقسیم کرو. یہ بالکل آج کے نظام حکومت کے خلاف. اس سے زیادہ عدل و انصاف کا نظام کیا؟ ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر بے فکر ہے. جو کمایا ہے جو چھوڑ کر جا رہا ہوں گورنمنٹ کا کچھ حصہ میرے ہے اور آگے بڑھ کر کے فرماتے ہیں ومن ترک بیان فإلیہ، اور جو آدمی مرا ہے بنا کچھ چھوڑے بایا، ایسی اولاد جو بائے ہے کہ میرے صبح کچھ ہے ہی نہیں پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ نہیں چھوڑ کر مرا، فقیر تھا، روز کماتا تھا، اولاد کے پیٹ کو بھرتا تھا، مر گیا، اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرماتے فإلیہ، میرے اوپر ہے، میں بیت مال المسلمین سے اس کے پیٹ کو بھروں گا، اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. یہ نظام تھا جو نبی کریم علیہ السلام، یہ اسلامی حکومت کی پہلی اینٹ ہے. آج کیا ہوتا ہے اس سے کوئی بہتر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس نظام حکومت کو قبول نہیں کر رہے ہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے جو ڈگر ڈالی ہے. آپ نے جو ڈگر ڈالی تھی یہ پہلی ہے ڈگر. من ترک مالا فلأہلہ، حکومت کو ہماری کچھ لینا دینا نہیں ہے. کوئی آدمی 1 لاکھ کماتا ہے، کروڑ کماتا ہے، 1000 کروڑ کماتا ہے، ہمارا برا مطلب نہیں. کماؤ جتنا چاہے کماؤ. جو حقوق اللہ متعلق ہے وہ تو، جو حقوق العباد متعلق ہے زکات ادا کرو، باقی اس کے علاوہ تمہارا ہے، تم جو جی چاہے کرو. جو اچھا کرے گا موت کے بعد اچھا دیکھے گا، جو برا کرے گا موت کے بعد برا دیکھے گا. دیکھیے حکومت ہم نے قائم کی، ہم اس میں سے کچھ حصے دار. ہاں بلکہ اور آگے بڑھ کر کے ہم معاون بنتے ہیں. جو تم نے ہمیں 40واں حصہ زکات کا دیا ہے بیت مال المسلمین، اس کا مصداق جو آدمی فقیر ہے، تنگ دست ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، جو بائیں ہیں ان کے پاس ان کی زمین کچھ ہی نہیں، وہ تو فقیر ہے. فرماتے ہیں الیہ، ہمارے پاس آئے، ہم بیت مال المسلمین سے جو اس کے مسلمان تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکات کے سلسلے میں. یہ نظام اسلامی جس کو قائم کیا گیا یہ اس کی بڑی بہترین بنیاد اور پہلی اینٹ ہے. دنیا کا کوئی نظام اس جیسا نظام نہیں ہو سکتا. چلیے باب ما جاء في تعليم الفرائض وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي قال حدثنا الفضل بن درهم قال حدثني عوف عن سالم بن قوسب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقران وعلموا الناس فاني مفروض. هذا حديث فيه اضطراب. وروى ابو اسامه هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا بلال بن الحسين بن حريث قال حدثنا ابو اسامه بهذا نحوه بمعناه. فرماتے ہیں فی تعلیم الفرائض، اب فرائض کی تعلیم سے اگر وہ مراد لیا جائے تو واجب اور سنن کے مقابلے کے اندر ہے، تو اس کے اندر تو فرائض سے مراد ہوگا نماز، روزہ، حج، زکات، وراثت، یہ تمام چیزیں قبیل فرائض ہیں. اور اگر فرائض سے مراد اصطلاح فقہا لیتے ہو، مراد اس سے صرف علم میراث ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ علم میراث کو پڑھو. ہو سکتا ہے کہ معنی عمومی مراد لیے جائیں. فرائض سے وہی فرائض جن پر ایمان رکھنا، جن پر عمل رکھنا کرنا ضروری ہے، اور اس کا ایک فرض علم میراث بھی ہوگا، لیکن وہ بھی طریقے فرض ہے. قطعی آیات ہیں جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن فقہا کی اصطلاح میں تو فرائض بول کر کے علم میراث مراد ہے. پڑھو اس کو خاص طریقے پر، اس لیے کہ فرائض کے اندر حساب دانی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ وہ فرائض جو فقہا کی اصطلاح میں واجب کے مقابلے اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا شخص جو بالکل حساب نہیں جانتا وہ بھی فرائض کا جاننے والا ہے، لیکن علم فرائض کے لیے حساب دانی ضروری ہے. اس لیے بطریق تاکید آپ نے تعلم الفرائض، ورنہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف فرائض ہی نہیں ہے، واجبات کو بھی حاصل کرو، سنن و مستحبات کو بھی، آپ کے عادات و اطوار اور طریقے بھی. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر امت آپ کے طور طریقوں کو چھوڑ دے گی تو لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، گمراہ ہو جائے گی. تو پھر صرف فرائض ہی کی تعلیم کے سلسلے میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ دلیل ہے اس امر کی کہیا کہ فرائض بول کر کے عموم فرائض نہیں، ورنہ تعلم تو واجبات و سنن ہر چیز کا ضروری ہے، دین سے محفوظ رہے گا. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاص فرائض کے سلسلے میں یہ حکم کی تعلم کوئی اہمیت ہے اور اس کی کوئی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ علم میراث جس کے لیے آدمی کو اس کے اصول اور اس کے ساتھ ساتھ حساب دانی کی ضرورت ہے. فَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، اور سیکھ کر لوگوں کو سکھلاؤ بھی. کیوں؟ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ. آج تو مجھ سے آ کر کے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صورت مسئلہ یہ ہے، کیا ہوگا؟ میں بتاتا تھا فَإِنِّي مَقْبُوضٌ، میں تو قبض کیا جائے. کیا مطلب؟ میں دنیا سے اٹھنے والا ہوں. علم کو اتنا حاصل کر لو مجھ سے کہ جس کے بعد میں اگر چلا جاؤں تو جس طرح میں مسائل کو بتاتا تھا بتانے والے افراد ممکن. فرماتے ہیں فَإِنِّي هذا حدیث فیہ اضطراب. اضطراب کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں جو روایت ہے عن عوف عن شاری بن حوشب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عوف کے اوپر ہی اختلاف ہے. فرماتے ہیں دوسری روایت روا ابو اسامہ هذا الحدیث عن عوف عن رجل غیر معروف عن سلیمان بن جابر. وہاں شاری بن حوشب تھی، یہاں سلیمان. عن ابن مسعود عن ابی ہریرہ، یہاں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ٹھنڈی کر کے اس کا مقصد تو اس کو جذب کرنا ہے. چپکی کیسے نہیں نکلے؟ جب خون نکل رہا ہے تو راکھ تو جب لگے گی تو خون نکلنے کی وجہ سے پہلے وہ راکھ نم ہوگی خون سے، پھر اس کے بعد چپکے گی. آپ کی مناسبت کی کیا ہے؟ وہ الگ الگ بابر نہیں ہے. ہم اللہ کرتے آج کل بخار کی وجہ سے کیا ہے؟ بخار میں نے کہا تھا کہ وہی گرمی جو علاج نشچت ہوتا ہے. پسینے لگانے والے بہت لوگ ہیں. لگانا الگ چیز ہے، پچنے کی تجویز کرنا الگ چیز ہے. کھایا طبیب حاذق ہوگا تو یہ بتائے گا کہ پچنا مفید ہے اور کس جگہ پچنا لگوانا ہے.
ورنہ تو اندھے کی لاٹھی ہے، ہر ایک مرض کے لیے ایک جگہ لگا دیتا ہے، وہ غلط ہے، نہیں ہے یہ چیز۔